ایک حدیث کے الفاظ ہیں، ایک بچہ اپنے ماں کا لباس دیکھتا ہے تو ماں کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوتا ہے تو تڑپ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں میرا چاچا امیر ہے، میں اس کے گھر جاتا ہوں اور تیرا لباس لے کے آتا ہوں، یہ تیری حالت دیکھنے والی نہیں، میں اب سن بلوغت کو پہنچ چکا ہوں، شعور رکھتا ہوں، میرے پاس عقل ہے، ماں یہ تیرا حال دیکھنے والا نہیں۔ تڑپ اٹھے اور ماں سے اجازت لے کے چاچا کے پاس جب وہ پہنچا تو چاچے نے جھڑکیاں دے دی، جا پتر، ابے تو بعد اکثر یہی کہا کرتے ہیں، ابے باپ کے بعد مانگنا شروع کر دیا ہے، بھیکاری بن گئے ہو، کوئی اور کام نہیں تجھے دکھائی دیتا، کوئی اور کام نہیں تجھے کہ جا کے کر لے اور اپنے ماں کو لباس دے، تو مانگنا شروع کر دیا ہے، یہ کوئی اچھا کام ہے۔ چاچے نے باتیں سنائی اور ناویبا گفتگو کر کے واپس بھیج دیا۔ اب روتا ہوا بچہ جب ماں کے پاس جا رہا تھا تو راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی اور وہ آدمی کہتا ہے بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میری ماں کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہے اور اس کا جسم دکھائی دیتا ہے، تو یہ حالت دیکھنے والی نہیں۔ میں نے اپنے چاچا کی بارگاہ میں درخواست کی تو چاچے نے دھکے دیے، دھتکار دیا، تو واپس جا رہا تھا، ماں کو بتاتا ہوں کہ چاچے نے تو کچھ نہیں دیا۔ کہا بیٹا اب رونے کی ضرورت نہیں، آج میں تجھے ایڈریس بتاتا ہوں، میں تجھے پتہ دیتا ہوں، میں تجھے اس ہستی کی طرف بھیجتا ہوں جو ہستی خالی جھولیاں لے کے جاؤ تو بھر کے بھیجتے ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے پاس خالی جھولیاں لے کے جائیں تو وہ بھری ہوئی جھولیاں بھیج دیتے ہیں۔ صاحب وہ گھر گیا، اپنی ماں کو کہتا ہے ماں چاچے نے تو دھتکار دیا لیکن کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ محمد نام کے کوئی آدمی ہے، وہ کسی کو خالی نہیں لوٹاتے، وہ ہمیشہ سائل کے سوال کو پورا کرتے ہیں۔ صاحب جب ماں سے جدا ہونے لگے تو ماں کہتی نانا بیٹا ہم دین دھرم سے دھوکہ نہیں کر سکتے، فراڈ نہیں کر سکتے، ہم اپنے بتوں سے دھوکہ نہیں کر سکتے۔ ماں کہتی ہے بیٹا وہ تو دین دھرم چھین لیتے ہیں۔ بیٹا کہتا ماں تو پریشان نہ ہو، میں بھلا دین سے دھوکہ کر سکتا ہوں، اب تو شعور رکھتا ہوں، اب عقل رکھتا ہوں۔ ماں نے کہا جاؤ بیٹا پھر جاؤ۔ بیٹا گیا، دور سے کھڑے ہو کے کہتا ہے محمد میری بات سن لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی بات نہیں سننی، میں نے آپ کی بات نہیں سننی۔ کہا بیٹا تم اپنا سوال بتاؤ، کیا سوال لے کے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے میری ماں کا لباس پھٹا ہوا ہے اور جگہ جگہ سے جسم نظر آ رہا ہے، کسی نے کہا کہ آپ کسی کو خالی نہیں لوٹاتے، آپ خیرات دے کے بھیجتے ہیں، میں اپنی ماں کے لیے آپ سے لباس مانگتا ہوں۔ میرے نبی کے کانوں پہ رکھی ہوئی کالی چادر جس پر لوگ نغمے الاپتے ہیں، جس پر اگر مجھے اور آپ کو یہ بشارت مل جائے کہ یہ چادر میرے آقا کی ہے تو ہم تڑپ اٹھے، تن من دھن بار کے وہ چادر حاصل کرنا چاہیں۔ شاید وہ چادر میرے نبی نے اتاری، اور جس کو اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، وہ چادر میرے نبی نے اتاری اور اس بچے کے ہاتھ میں تھما کے کہا بیٹا جاؤ پہلے اپنی ماں کا بدن ڈھانپ لو۔ وہ ماں کے پاس واپس لوٹتا ہے تو ماں کو کہتا ہے ماں یہ چادر میں تیرے لیے لے کے آیا ہوں، یہ انہوں نے دی ہے۔ کہا بیٹا جب تم گئے ہو تو تو نے کیا کہا؟ ماں میں نے کہا میں نے آپ کا دین نہیں اپنانا، میں نے آپ کے دین پر نہیں آنا۔ تو پھر بیٹا انہوں نے کیا کہا؟ بیٹا دین کی بات کب ہو رہی ہے، تم اپنا سوال تو کرو، جو سوال کرو گے مصطفیٰ تجھے عطا کرے گا۔ دوستان گرامی قدر، ماں پوچھتی ہے پھر؟ کہا اماں انہوں نے اپنے کاندھوں والی چادر اتاری، کہا جاؤ یہ لے جاؤ اور اپنے ماں کا بدن ڈھانپ لو۔ ماں کہتی ہے بیٹا جو اتنے کریم ہے انہی کا دین کریم ہے۔ اور صاحب یہ انداز تھا دین کا، یہ انداز تھا دین پھیلانے کا، یہ انداز تھا تبلیغ کا، یہ انداز تھا میرے نبی کا دین کو لوگوں کے دلوں میں پیوست کرنے کا۔ آج تو ماحول بدل گیا، یہاں آ کے ہم ایک دوسرے کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آؤ صاحب کسی کا درد تو بانٹو، آؤ صاحب کسی کے غم میں تو شریک ہو، اور صاحب روتی ہوئی آنکھوں کو کبھی ہنسی دے کے تو دیکھو، پھر جو چاہو منوا لو۔ یہ میرے نبی کے انداز تبلیغ تھے۔